ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریف، سارا شکر، ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس کا ہم پہ بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنا شاندار، اتنا مکمل اور اتنا اکمل دین ہمیں عطا فرمایا. ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اس دین میں، دین اسلام میں حق ہے، حقانیت ہے، حقائق کی روشنی ہے، اور اس میں زندگی گزارنے کے لیے ساری ہدایات اللہ تعالیٰ نے سمو دی ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ دین جو ہے اسلام ہے، جو امن ہے، سلامتی ہے، جو سلامتی کا پیغام ہے، جو انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور اس میں انفس و آفاق کے تمام مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی موجود ہے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر، اس سے اکمل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے دین کو اہمیت دیں، اس کو سمجھیں، تاکہ اس کے اوپر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی فلاح پا سکیں. اب یہ ہے کہ یہ معاملات کا ٹاپک ہے، معاملات ہیں، اس کا کینوس بہت وسیع ہے، تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ میں سارے ٹاپکس کو علیحدہ علیحدہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں. لیکن میری کوشش ہوگی کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ضرور ڈسکس کیا جائے، اور کسی حد تک قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے لیے روشنی اور رہنمائی لیں. کیونکہ روشنی اور رہنمائی اور ہدایت وہی کامل ہے، وہی اکمل ہے، وہی مستند ہے جو کہ ہمیں اللہ سے ملے، اللہ کی کتاب سے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے. لہٰذا ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیں گے ان کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت جامعیت کے ساتھ سوسائٹی کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ عدل، احسان، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اس آیت کے اندر معاملات جو ہے اس کے جو مین جو چیزیں ہیں نا وہ کیا ہے کہ زندگی میں عدل ہو. اب زندگی میں عدل کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک خاندانی دائرے کی صورت میں، پھر آگے معاشرتی دائرے کی صورت میں، پھر معاشی دائرے میں، پھر حکومتی سطح پر، ہر سطح پر عدل ہو. عدل کا لفظ جب آتا ہے یا جب ہم سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی حکمران ہے جو کہ مطلب سلطنت پہ بیٹھا ہوا کوئی حکمران ہے اور وہ عدل کر رہا ہے، عدل و انصاف جیسے کہتے ہیں. تو اس آیت کی جو وضاحت ہے علماء کرام نے اور مفسرین اعظام نے بہت بہترین اور زبردست کی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ اس کو ضرور سنیں اور پڑھیں. لیکن یہ تھوڑا سی اس کی وضاحت کرنا ضروری میں سمجھوں گی. ایک اردو میں لفظ بولا جاتا ہے انصاف، اس کا مطلب ہوتا ہے نصف نصف کرنا، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ حقوق کو تناسب اور توازن کے ساتھ ہر بندے کا جتنا حق ہے اس کو ادا کر دینا. جب انسانوں کے حقوق ان کو ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں انتشار نہیں ہوتا. اگر بندوں کو ان کے حقوق نہ ملیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے پھر وہ واویلا کرتے ہیں. اور یہ ہمارے ملک میں بھی جو آئے دن اس طرح کے وہ ہوتی رہتی ہیں نا، اسٹرائکس وغیرہ اور ہڑتالیں، اور یہ وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمیں حقوق نہیں مل رہے نا. تو اسی لیے خاندانی سطح پر
پھر اس کا دیکھ لیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ عدل کریں، کس طرح سے وہ بچوں کے درمیان کوئی فرق نہ رکھیں تاکہ ان کی پرورش ٹھیک طریقے سے ہو۔ پھر یہ ہے جو ایک ٹیچر ہے وہ کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ معاملہ کرے، کوئی بھی اپنا منصب یا ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو وہ اس کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھے کہ میں اپنے کام کے ساتھ یا اپنے جو بھی معاملات ہیں اس میں عدل والا رویہ میں اپنا رہا ہوں یا اپنا رہی ہوں کہ نہیں، ایک ماں ہے وہ دیکھے۔ بہرحال اس کا کینوس کیونکہ بہت وسیع ہے تو اس نقطے کو ہم سمجھ لیں۔ اب احسان کیا ہے؟ عدل تو یہ ہے نا کہ ایک مزدور کی آپ نے اگر مزدوری جو ہے وہ طے کی ہے 500 دن کی تو آپ اس کو پوری مزدوری دے دیں تو یہ عدل ہوگا۔ تو احسان جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ عدل اگر یہ ہے کہ حق پورا پورا ادا کر دینا، اور احسان کیا ہے کہ اس سے بڑھ کے دینا۔ اگر ایک مزدور کی مزدوری 500 طے کی ہے تو اس کو 600 دے دینا، تو یہ احسان ہے۔ عدل جو ہے جو معاشرے کی ایک استحکام کا وہ باعث ہے عدل جو ہے، اور احسان جو ہے وہ اس کی خوبصورتی ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو ہر وقت ناپ تول نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس سے بڑھ کر کریں گے تو اس میں پھر ایک حسن ہوگا اور بہتری ہوگی اور انتشار نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ اپنے جو اچھائی ہے نا انسان کی، وہ سب سے پہلے انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بھی بتائی ہے کہ پہلے اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، پھر بال بچوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، پھر بالترتیب رشتہ داروں کے ساتھ۔ ابھی میں آپ کے سامنے رشتہ داری کے بارے میں کچھ احادیث بھی سامنے رکھوں گی، پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ پھر یہ تو کام کرنے کے ہیں اچھے معاملات کی، یہ ایک روح ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ اور پھر کن چیزوں سے رکنا ہے؟ ہمارے اسلام میں آپ سب جانتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آتا ہے کہ کچھ کام جو ہے ہم نے کرنے ہیں اور کچھ کاموں سے ہم نے رکنا ہے۔ کن کاموں سے رکنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں۔ یہ کن چیزوں سے رکنا ہے؟ بے حیائی سے، ظلم سے اور زیادتی سے۔ بے حیائی آپ سب سمجھتے ہیں کہ اریانی، فحاشی، فضول قسم کی فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی چیزیں اور بدکاری وغیرہ۔ تو ظلم جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، تو یہ ظلم ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت تفصیل ہمیں ملتی ہے، وہ آپ ضرور اسٹڈی کیجئے گا اور تفسیر میں اس کو دیکھیے گا آپ ضرور، تو اس کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا شرک نہ کرنا، کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ اس کی بھی بڑی کافی وضاحت ملتی ہے جو علماء کرام بہت اچھے انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ شرک کس طرح ظلم عظیم ہے، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں دوسروں کو شریک کر دو گے تو آپ تو اللہ تعالیٰ کو وہ مقام نہیں دے رہے نا۔ اب سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے آگے جھک جائیں، اس کی مان کے چلیں۔ تو جب آپ اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کی ذات میں دوسروں کو اور اختیارات میں شریک کرو گے تو آپ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ہی دوسرا کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے آگے اپنے عاجزی کے پر جھکا کے رکھو، ان کی بات مانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا ذریعہ آپ کے والدین بنے ہیں، تو ان کے لیے تم دعائیں بھی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو۔ یا اللہ میرے والدین کے اوپر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا، تو ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کرو کہ زیادتی نہ کرو۔ زیادتی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ حدود سے کراس کر جانا، افراط و تفرید کا رویہ اپنا لینا، کسی کو دکھ دینا، تکلیف دینا، زیادتی کرنا، اس کے حق کے اوپر قبضہ کر لینا، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں زیادتی میں۔ تو یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں
علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا، صرف یہ آیت اگر ہم مسلمان مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اسی کو اپنی زندگی کا رہنما اصول بنا لینا، تو یہی آیت ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. کیونکہ ان کا جو کینوس ہے بہت وسیع ہے. میں نے تو بہت تھوڑا سا اس کی وضاحت کی ہے. اس کا کینوس بہت وسیع ہے. آپ جب پڑھیں گے، خود سے اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو پھر اس کا صحیح معنوں میں علم ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ ایک تو ہم نے یہ والا رویہ اپنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کر رہے ہیں. اب ہم اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں تھوڑا سا معاملات کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہمیں پتہ چل گیا کہ معاملات میں جو ہمارے دین کی اساس ہے نا، وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. کیونکہ جب ہم اسلام میں انٹر ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں اس کے پورے آن دا ہول اسلام کا جو بھی نظام ہے نا، اس کے بارے میں ہمیں مکمل طور پر ہمارے ذہن میں وہ کلیئر ہو. اس کے پوائنٹس وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے ایمانیات اور عقائد جسے کہتے ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، پھر اخلاق ہے. تو یہ ساری چیزیں انسانی زندگی میں ساتھ ساتھ انسان کے یہ چلتی ہیں، اور اس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہم اب ایک حدیث کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے کہا، یعنی صحابہ نے جو سن رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کس کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کی کتاب کے لیے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور اس کے عوام کے لیے. یہ مسلم سے ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو خود خیر بانٹنے والا ہے. اس کا مفہوم ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، اس کے قبضہ اختیار میں ہماری ایک ایک سانس ہے. وہ نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی کا مالک ہے، بلکہ جب ہم مطلب اس دنیا میں نہیں رہیں گے، جب ہم پر موت وارد ہو جائے گی، تو گو کہ ہمارا جسم جو ہے وہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ انسان کی روح تو زندہ رہتی ہے نا. تو اس کے بعد کے بھی جو معاملات ہوں گے وہ اس کا بھی خالق و مالک ہے. تو پھر ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اس کے حوالے کر دیں، اس کی کتاب کے حوالے کر دیں. جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی جو بڑائی ہے، اس کی جو کبریائی ہے ہمارے دل کے اندر داخل ہوگی، اتنا ہی ہم اس کی مان کے چلیں گے، اتنا ہی ہمارے اندر یہ شعور آئے گا، یہ پختگی آئے گی کہ ہم اس کو مان کے چلیں. پھر کتاب کے ساتھ کیا ہے خیر خواہی؟ کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. یہ کیوں نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب؟ ہم اپنے آپ سے یہ کوسچن پٹ کریں کہ یہ کتاب ہدایت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، اور نبیوں کے ذریعے بھیجی ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، کیونکہ اس کے یہ حقوق ہیں. کیا حقوق ہیں قرآن پاک کے؟ آپ سب جانتے ہوں گے. اس پر ایمان لانا، پھر اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کو آگے پہنچانا. یہ کتاب کے ساتھ ہے خیر خواہی. اور پھر یہ ہے کہ اس کے مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے تو اس کا سمجھنا تو ہم سب مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بھی یہ ملتا ہے نا. تو یہ ہے خیر خواہی کرنا کہ اس کی کتاب کو پھر سمجھنا. پھر یہ ہے اسی طرح سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اماموں کے لیے ان کی بھی بات ہم نے مان کے چلنی ہے، کیونکہ اسی سے سوسائٹی میں ایک حسن پیدا ہوگا، انتشار پیدا نہیں ہوگا. اور عوام کے لیے کیا ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے معاملہ کرنا ہے. کہ ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں گالی دے، کوئی ہماری غیبت کرے، کوئی ہمیں چغلی کرے، یا ہماری عزت پہ حملہ کرے، یا کوئی ہماری جان تلف کرے. تو ہم نے دوسروں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی یہی خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہے. کیونکہ مسلمان جو ہیں، مسلم کا مطلب یہی ہے سلامتی دینے والا. جب ہم السلام علیکم
کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ کتنا اچھا کلمہ ہے اور کسی دوسرے مذہب میں یہ نہیں ملتا. ہم نے اس کلمے کی مطلب السلام علیکم کی بھی جو ہے نا ایک وہ کہتے ہیں نفسیات سمجھنی ہے کہ یہ کتنا خوبصورت کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کہ جب ہم ملتے ہیں نا ایک دوسرے سے ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری ذات کے شر سے آپ محفوظ ہو, آپ کی جان کو, آپ کی عزت کو, آپ کی آبرو کو میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو اسلام کی میں کہتی ہوں خوبصورتی کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر ہم سمجھیں تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کوشش نہ کریں اس کے اوپر آگے بڑھنے کی. پھر یہ ہے کہ ایک اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری آبرو تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن اس ماہ میں اس بستی کے اندر حرام ہے. کیا میں نے پہنچانی ہی دیا؟ یہ صحیح بخاری سے ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے نا, یہ حجۃ الوداع کا خطبہ, یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو نا باقاعدہ لکھوا کے سنہری حروف میں تو فریم کروا کے نا تو اپنے گھروں میں ایسے لگا لینا چاہیے, ایک اس خطبے کو اور ایک یہ جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے, کیونکہ یہ بنیادی اصول ہیں جو ہمیں دیے ہیں ہمارے معاملات میں. اور ہم مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے معاملات میں ڈنڈی مار رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ہے کہ پھر بھی مایوس نہیں ہونا, ہم نے کوشش کرنی ہے بہتری کے لیے, اصلاح کے لیے. لیکن یہ کب ہوگی کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اہمیت دیں گے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ ہم آپ کی مان کر چلیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ ہے اصل میں کہ آپ کی مان کے چلنا, آپ کی اطاعت کرنا, آپ کے نقش قدم پر چلنا, اور آپ کو اللہ کے بعد سب سے بڑا ہیرو سمجھنا. یہ جو 10 سٹار اور یہ سٹار اور وہ سٹار جو ہیں وہ کوئی ہیرو نہیں ہے. اصل ہیرو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کیونکہ آپ کی بات مانے بغیر ہم منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے. تو آپ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارا خون, تمہارا مال یہ حرام ہے ایک دوسرے کے اوپر, کیونکہ آپ کیوں کسی کی جان لیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایسے چھوٹی چھوٹی بات پہ اوپر تھوڑا سا جھگڑا ہوا تو فائر کر دیا, کسی کی جان لے لی, جیسے گاجر مولی ہے. انسانی زندگی کی کوئی قدر ہی نہیں رہ گئی, اور اس طرح سے حرج ہو رہا ہے انسانی جانوں کا چھوٹی چھوٹی بات پہ. اور تو اور نہیں ہے کہ یہ ہے کہ شادی ہوئی, یہ ہوئی, فائرنگ ہوئی, ہوائی فائرنگ ہوئی تو وہ کوئی مر گیا. مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح سے. پھر یہ ہے کہ مال, کہ انسان خود رزق حلال کمائے, کسی دوسرے کے مال پہ کیوں نظر رکھنی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے سلگتے ہوئے ایشوز ہیں کہ یہ ہے کہ بہنوں کو وراثت میں مال نہیں دیا جاتا, ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. پھر اس طرح کے اور بہت سے معاشرتی مسائل ہیں, اور اس کی اتنی سخت وعید ہے. اور آبرو سے عصمت دری تو ہے ہی, بہت بڑا ظلم اور گناہ, بہت بڑی ایک برائی ہے, تو وہ تو ہے ہی ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت سزا تجویز کی ہے. سٹون ٹو ڈیتھ ہے اگر کوئی شادی شدہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے, کسی کی آبرو پہ حملہ کرتا ہے. تو یہ ہے. اور آبرو کے اوپر حملہ کرنے سے صرف مراد یہی نہیں ہے, اس سے یہ بھی ہے کہ کسی کی عزت کو بدنام کرنا, کسی کے برے نام رکھنا, چغلی کرنا, ایک انسان کے وقار کو مٹی میں ملانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مطلب اس کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح سے اسی خطبہ کا ایک اور حصہ ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ کسی کالے کو, کسی گورے پر, کسی اجمی کو, کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. صرف فضیلت اس کو حاصل ہے جو کہ تقوی میں بڑا ہوا ہے. کیونکہ وہ ہم پڑھتے ہیں نا ایک آیت, اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی زیادہ معزز ہے کہ جو کہ تقوی میں زیادہ بڑا ہوا ہے. تو اللہ کے نزدیک تو یہ معیار ہے. ہم انسانوں نے خود سے کچھ معیار جو ہے وہ تجویز کیے ہوئے ہیں, تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی ہے کہ اے مسلمانوں کہ تم بہت زیادہ گمان سے بچو. سارے گمانوں سے منع نہیں کیا, بلکہ ان گمانوں سے منع کیا ہے جو کہ بدگمانی کے زمرے میں آتے ہیں. بدگمانی کیا ہے کہ کسی کے بارے میں خام خواہ برا گمان کر لینا.
اللہ اور رسول کے بارے میں اور مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے، لیکن خام خواہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے ایک بے یقینی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور گمان سے ہی انسان کے قول اور فعل کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے قول میں، فعل میں اور عمل میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، لہٰذا اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابو داؤد سے ہے۔ یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمانوں پر سب سے جو پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا، اور زمین کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد اور تکبر کی بنا پر ہوا۔ تو اس سے بھی ہم نے بچنا ہے، یعنی ظاہری برائیوں سے بھی ہم نے بچنا ہے اور باطنی برائیوں سے بھی بچنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کا حیران کن سوال ہے، وہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یہ مسلم کی سے ہے ایک حدیث، کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، تیری بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ اللہ رب العزت فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عیادت ہی نہ کی؟ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے یعنی میری رضا اور رحمت کو اس بیمار بندے کے پاس پاتا۔ اسی طرح بھوکا ہونے پر، کپڑا نہ ہونے پر ان چیزوں کو مہیا کرنا اللہ کی رضا اور رحمت کا باعث ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، انسانوں کے ساتھ محبت، بنی نوع انسان کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، ان کا غم بٹانا، ان کی سختیوں میں، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دینا۔ پھر ہے کہ ایک اور بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس سے بھی ہمیں یہ کچھ حقائق کا جو ہے وہ علم ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کی یہ نیکیاں ان حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں، چنانچہ اس کے سارے نیک عمل حقداروں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ اگر لوگوں کے حقوق پھر بھی اس کے ذمے ہوں گے تو حکم دیا جائے گا کہ حقداروں کے گناہ اس کے اعمال نامے میں درج کیے جائیں تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ چنانچہ حقداروں کے گناہ اس کے اعمال نامہ میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کے پاس گناہوں کا ایک انبار لگ جائے گا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، چنانچہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ یہ صحیح مسلم سے ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے جہاں پر نیک عمل کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچا کر رکھے، اور یہ ہے کہ کسی کے حق تلفی نہ کرے، ورنہ کیا ہے کہ خواہ انسان نے پر اپنی پوری عمر عبادات میں گزاری ہو، لیکن اس نے اگر کسی کا حق کھایا ہوگا تو قیامت والے دن اس کی وہ نمازیں، روزے اس کے کسی کام نہ آئیں گے۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، اس کو ہمیں پلے میں باندھ لینا چاہیے کہ ہم کوشش کریں اور تہیہ کریں کہ آج سے اگر ہم سے کوئی پہلے کوتاہی ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے، آج سے ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم کسی کا حق کھائیں، اور اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ اور شعور جو ہے وہ عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو عورتوں کا ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یاد دہانی کے طور پہ میں عرض کر دوں کہ ایک عورت تھی، وہ صرف فرض نماز پڑھتی تھی اور صدقہ خیرات کرتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی تھی، اور دوسری عورت تھی کہ جو بہت زیادہ فرض نمازیں بھی پڑھتی تھی اور بہت زیادہ وہ نفلی عبادات بھی کرتی تھی، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو
تکلیف دیتی تھی، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا جو یہ معاملہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ جنت کی حقدار نہیں ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری چیز ہے نا معاملات میں وہ کیا ہے کہ رشتوں کو نبھانا اہم ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتی ہے، بڑے چاؤ سے دلہن لائی جاتی ہے، اس کے چاؤ کیے جاتے ہیں، خامد جو ہے اس کا ناز اٹھاتا ہے، لیکن چند سال گزرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے. تو یہ کوئی انسانیت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم اللہ کا لاج نام لے کر اس رشتے کو اپنے لیے حلال کرتے ہو، پھر تم اس طرح سے سلوک کرتے ہو. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے. اگر بیوی سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اس عمل کی اصلاح کرے. اگر خامن سے یہ چیز ہو رہی ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کے مطلب اصلاح کرے، کیونکہ خاندانی اکائی کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے معاشرے میں استحکام کے لیے. پھر صلہ رحمی کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کیونکہ صلہ رحمی کے بارے میں اسلام نے بہت زیادہ تلقین کی ہے. وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو خوب رواج دو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو اور راتوں کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ معاشرے میں آپ لوگوں نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں. میں نے رشتہ کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام یعنی رحم بھی اپنے نام رحمان سے نکالا ہے. اب جو اسے جوڑے گا اسے میں بھی جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا اسے میں بھی کاٹ دوں گا. اور یہ ترمذی میں سے ہے. پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور رشتہ دار کو دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا. یہ نسائی اور ترمذی میں سے ہے. پھر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے کہا ہے تو گویا ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تیرا یہی رویہ رہے گا. یہ مسلم سے ہے. تو کیا سمجھ آتی ہے کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے تو پھر ہی ہم نے اچھا معاملہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے یا برا معاملہ کرے، ہم نے اپنا معاملہ اچھا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو یہ تلقین کرنی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے. تو پھر خود بخود آٹومیٹیکلی عملوں میں اصلاح آ جاتی ہے. اس زمن میں اس کو اگر براڈر کینوس میں دیکھیں معاملات کو، تو اس کو سمجھنے کے لیے میں چند ایک پوائنٹس ہیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ ضرور ریوائز کر لینا چاہیے آخر میں. وہ کیا ہیں پوائنٹس؟ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم وہ والی قرآن پاک کو کھولیں اور وہ والی آیات جو کہ معاملات کے بارے میں خاص طور پر تاکیدی احکامات ہیں ان کو ہم غور سے پڑھیں. ویسے تو پورا قرآن پاک جو ہے ہدایت ہے، اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن معاملات کی کیونکہ پوچھ بہت زیادہ سخت ہے تو اس لحاظ سے ان کو ہم خاص طور پر پڑھیں. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیات ہیں کچھ، اس میں جو آیت دین ہے جو کہ قرض کی آیت ہے وہ سب سے لمبی ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ معاملات کے بارے میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کی تفصیل خود بتائی ہے. جہاں پر نماز روزہ کے احکامات اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اپنے نبی سے سیکھ لو، لیکن معاملات کی اللہ تعالیٰ نے خود سے تفصیل بتائی ہے. پھر اسی طرح سے سورۃ الانعام میں ہے کہ تم اپنے عہدوں کو پورا کرو. تو یہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں. تو عہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا. تو یہ والے جو معاملات ہیں نا اس طرح نہیں ہیں. معاملات کی بہتری جو ہے
وہ دین کا حسن ہے، حسن عبادت بھی ہو اور ذوق معاشرت بھی اچھا ہو، ہمارا یہ ذوق ہو کہ ہم نے اپنی آئلی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے، اپنی معاشرتی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے۔ اسی طرح حکومتی سطح پر بھی جو حکمران ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ وہ کتنا لوگوں کے درمیان مساوات کا نظام قائم کر رہے ہیں، عدل کا نظام قائم کر رہے ہیں، لوگوں کی داد رسی کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بے شمار ہمیں احادیث ملتی ہیں، قرآنی جو ہے نصائح ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں باقاعدہ رکوع ہیں کچھ، جس میں یہ سارے معاملات کو بہت واضح اور آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شرک نہ کرو، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور یہ سارے معاملات کو بڑے واضح اور صاف الفاظ میں ہیں۔ اور یہ ہے کہ جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو اس میں بھی یہی ہے، سارا یہی احکامات ہیں، اس میں بھی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اور اخلاق کے معاملات ہیں۔ اور یہ ہے کہ وہاں پر تو یہاں تک انہوں نے ذکر کیا کہ تم اپنا رخ بھی نہ پھیرو، یعنی آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اور یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بھی یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو ہم نے ان جو قرآنی آیات ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے، جو معاملات والی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اپنی زندگی کا اصول بنانا ہے ہم نے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ چند ایک جو ہے آیات کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ عدل و انصاف کے بارے میں ہے کہ یہی کہ سادہ زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ تم بیٹھے رہو ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا۔ یہ بنی اسرائیل سے ہے کہ خرچ میں بھی انسان جو ہے وہ میانہ روی کرے تاکہ وہ مشکلات کا شکار نہ ہو اور حقداروں کو حق دے۔ اور پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے فرض عبادات کے بجاوری کے بعد حلال طریقے سے رزق حاصل کرنا سب سے اہم فرض ہے۔ یہ بھی معاملات میں ہی آ جاتا ہے نا، کیونکہ اگر انسان کا پیٹ بھرا ہوگا تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے خاندان کے اوپر بھی اچھی طرح سے وہ لگا سکے اور آگے بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے وہ بھی اچھے کام کر سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، نہ ان پر ظلم کرے اور نہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک تکلیف دور کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بخاری و مسلم۔ پھر اسی طرح وعدے کی پابندی کے بارے میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، یعنی قول پورے کرنا جو ہے یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اگر قول پورا نہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ معاشرے میں انتشار ہوگا۔ اور اسی ضمن میں ایک چیز بیان کر دوں کہ ہمارا سب سے پہلا قول کیا ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلا قول، سب سے پہلا جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ کیا تھا؟ اس کو تھوڑا آپ غور کریں تو سب سے پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے لیا تھا آسمانوں کے اوپر کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ الستو بربکم؟ تو ساری روحوں نے کہا تھا کہ بلا، ہاں اے اللہ تو ہی ہے ہمارا رب۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، اور پھر وہ اس عہد کو یاد کرایا۔ پھر ہم نے دوبارہ اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ایک بڑا بھاری قول ہے، اس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے اور اس عہد کو ہم نے نبھانا بھی ہے کہ یا اللہ تیری مان کے چلیں گے، تیری کتاب کے اوپر ہم چلیں گے، کیونکہ تیری کتاب، تیرا رسول سب سے بہترین ہے۔ ہم نے تیرا اس قول کو پورا کرنا ہے کہ یہ عہد کیا ہوا ہے ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے قول کو پورا کرو۔ اور قول میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ قول بھی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول کے ساتھ جو قول اقرار ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور انسانوں کے ساتھ جو بھی ہمارے معاہدات ہیں دنیا میں رہتے ہوئے جس بھی دائرے میں ہم ہیں ان کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ پھر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ ابو داؤد سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا ہے، اس نے ہمیں اتنے ذرائع وسائل دیے ہیں، ہمیں ہمارے اوپر نعمتوں کی بہتات کر دی ہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ اور سب سے اہم چیز
آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کے اوپر میں بات ختم کر رہی ہوں کہ آپ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات ہو نہیں سکتی. میری بات میں وہ کیا وزن ہے؟ میں نے بھی تو علماء کرام سے سیکھا ہے، یہ قرآن سے سیکھا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے سیکھا ہے. میں کیا، میری اوقات کیا، میرا علم کیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے. انسان جب تھوڑا جانتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ تو وہ تو بہت ہی کم جانتا ہے. تو آپ ہی کی بات جو ہے سب سے وزنی ہے. وہ کیا ہے کہ حسن اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی. یقیناً حسن اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ رکھتا ہے. یہ ترمذی میں سے ہے. تو یا اللہ ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے، ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے بھی، اور بنی نوع انسان کے لیے بھی ہم فائدہ مند انسان ہوں. اور یا اللہ ہم سے اپنا کام لے لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.